السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل 3 کی معلومات پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ ابواب الصوم، روزوں کا بیان۔ باب ما جاء فی فضل رمضان وان صیامہ فریضۃ محکمہ۔ رمضان کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ رمضان کے روزے رکھنا بنیادی فریضہ ہے۔ حدیث نمبر 530 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ابواب الرحمہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جنت کے دروازوں کی جگہ یہ آیا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 531 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اللہ نے تم پر اس کی روزے رکھنا فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ حقیقت میں محروم رہا۔ حدیث نمبر 532 عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں نصیحت فرمائی۔ فقال، تو نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے قریب ایک عظیم مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، جو بابرکت مہینہ ہے، شہر کی لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنے کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس شخص نے اس مہینے میں کسی بھلی عادت کے ذریعے، بھلے کام کے ذریعے تقرب حاصل کیا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا۔ اور ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، وہ ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواساۃ، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جو شخص اس مہینے میں کسی کو روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ روزے کا افطار کرانا اس کے لیے اس کے گناہوں کے مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے اس کی آزادی کا سبب بنتا ہے۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، اور اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ خود روزے دار کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اسے دوبارہ سنیں، وکان لہ مثل اجرہ، اور اس کے لیے اس کے اجر کے مثل ہوتا ہے، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، بغیر یہ کہ کمی کی جائے اس روزے دار کے اجر میں کچھ بھی، یعنی روزے دار کے اجر میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو افطار کرا سکیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء، یعطی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، من، اس شخص کو بھی، فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، على مذقة لبن، ایک گھونٹ لسی پر، او تمرة، یا ایک کھجور سے کرا دے، او شربة من ماء، یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو شخص کسی روزے دار کو سیراب کرے، یعنی پیٹ بھر کر پانی پلائے، تو اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ وهو شهر اوله رحمۃ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، واوسطه مغفرۃ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے بوجھ کو ہلکا کر دے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وأعتقہ من النار، اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 533، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی عذر اور بیماری کے رمضان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دے، تو وہ پوری زندگی روزے رکھ کر بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ رکھے، یعنی پوری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ رمضان کے ایک دن کی روزے کی قضا نہیں کر سکتا، یعنی اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ باب ما جاء فی فصل صیام رمضان وقیام لیلہ، رمضان کی فضیلت اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 534، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا، یعنی رمضان کی راتوں میں عبادت کی، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ
قیام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 535 عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے، اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے اور خواہشات سے دن میں روکا تو میں اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعانی، اے میرے رب میں نے اس کو روکا رات میں سونے سے تو اس کے سلسلے میں میری سفارش قبول فرما، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ باب ما جاء فی اجر الصائم وما له عند ربہ، روزے دار کا اجر و ثواب اور رب کے پاس جو اس کے لیے انعام ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 536 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنه لی وأنا أجزی بہ، تو بے شک روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہیں، فرحتن عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحتن عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ باتیں اور شور شغب نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ باب ما جاء فی تنزیہ الصوم من الکذب والغیبۃ وغیرہما من المعاصی، روزے کو جھوٹ سے، غیبت سے اور دیگر گناہوں سے پاک صاف رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 537 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا اور باطل کام کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے، یعنی ایسے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے جس میں انسان گناہوں سے نہ بچے۔ حدیث نمبر 538 عن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، قیل بما یخرقها، قال بغضب او غیبۃ، کہ روزہ ڈھال ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ کہا گیا کہ اسے کس چیز سے پھاڑا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ کے ذریعے یا غیبت کے ذریعے، یعنی جھوٹ اور غیبت کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 539 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے صرف اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ملتی ہے،
اور کتنے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں جاگ کر سوائے جاگنے کی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے یا رات میں جاگ رہا ہے اور گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کے جاگنے کا یا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔